اور میں ہوں شرجیل ارشد، اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاق کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور لیگی رہنما عطا تارڑ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو خاص طور پہ پاکستان اور ویسے بھی ایسے جج صاحبان جو خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف مانیٹرنگ جج کی جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے ہیں اور ان بینچز میں بھی شامل رہے ہیں جن بینچز سے نہ صرف پی ایم ایل این کے لیڈر میاں نواز شریف کو سزا دی گئی، پاناما کیس کا فیصلہ ہوا، بلکہ جس بینچ میں میاں نواز شریف کو جو ہے وہ پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا، اور اس وقت جو 63A کا فیصلہ ان فیلڈ ہے، اس فیصلے سے متعلق 99% جو لیگل برادری ہے اس کی یہ رائے ہے کہ وہ ری رائٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں جو ووٹ ڈالنے اور اس کی پھر کاؤنٹنگ نہ کرنے کی بات کی گئی ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں ایک پوری اسکیم موجود ہے جس میں ووٹ ڈالنے، اس کے کاؤنٹ ہونے اور اس کے بعد پھر ڈیفیکشن کا فیصلہ ڈکلیریشن ہونے اور پھر الیکشن کمیشن کے فیصلہ کرنے اور سپریم کورٹ کی اپیل کا ایک پوری اسکیم درج ہے۔ اس کے ایک حصے کو ڈورمنٹ کر دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، اور یہ صرف رائے قانونی برادری کی نہیں ہے، یہ رائے جو ہے یہ اس فاضل بینچ کے 2 معزز جج صاحبان کی بھی ہے کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو ریویو پٹیشن ہے وہ ایڈمٹ ہو چکی ہے، وہ آج کل جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کے اوپر سماعت ہو سکتی ہے، اور اگر اس میں فیصلہ جو ہے وہ ادروائز آتا ہے اور یہ بات جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو پھر حمزہ شہباز شریف کی وہی پوزیشن بحال ہو جائے گی جو انہوں نے 197 ووٹ حاصل کر کے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر کیا صورت بنے گی؟ تو اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ یہ ساری جو ریویو پٹیشن ہے اور اس کے علاوہ جو اس سے متعلقہ جو پٹیشنز ہیں ان سب کو جو ہے وہ اکٹھے سنا جائے، اور جو ایم پی ایس ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کی بھی باقاعدہ جو ہے وہ اپیلیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور ای سی پی نے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا اس بنیاد پہ کہ ان کے خلاف پارٹی کے ہیڈ کی جو ہے وہ ڈکلیریشن ہے، پارٹی ہیڈ نے ڈائریکشن دی ان کو اور اس ڈائریکشن پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، لہذا وہ ڈی سیٹ ہوئے، اور اب بھی ایک پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہے اور ان کو جو ہے وہ ڈی سی ان کو جو ہے وہ ان کا ووٹ جو ہے اسے کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ اب اگر کل کو اگر یہ فیصلہ یہ ہوتا ہے ایم پی ایس کی پٹیشن میں کہ ان کے وہاں پہ بھی کوئی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن نہیں تھی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں تھا، تو پھر کیا صورت بنے گی؟ تو ان کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے ہماری یہ استدعا ہے، اور اس سے عدالت عظمیٰ کے وقار میں اضافہ ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کا بلکہ پوری قوم کا جو کانفیڈنس ہے اس میں اضافہ ہوگا کہ وہ فل جو ہے وہ کورٹ جو ہے اس کا بینچ تشکیل دے اور وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سماعت کرے۔ اور ویسے بھی اس سے پہلے 2015 کی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو کہ 8 ججز پہ جو ہے وہ مشتمل ہے، وہ لارجر بینچ تھا، اس میں بھی جو فیصلہ کیا گیا وہ بھی پارٹی ہیڈ کے متعلق کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری مل کے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جو ہے وہ فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے، اور اس کے بننے سے ہی جو ہے یہ ساری کنٹروورسی فار آل ٹائمز ٹو کم جو ہے یہ ریزالو ہو سکتی ہے۔ جی وہ دراصل ایک آئینی انٹرپریٹیشن نہیں ہے
میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں اگر اجازت ہو. دیکھیں جو راولپنڈی بار ایسوسیشن کا کیس ہے وہ فل کورٹ ہی تھی اور وہ مقدمہ تھا جو آرمی ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھی ان کی بابت. اس وقت جسٹس عصمت سعید صاحب جو تھے وہ آتھر ہیں اس ججمنٹ کے اور 8 جج صاحبان نے ان سے منو عن اتفاق کیا. کچھ ڈیسینٹس بھی تھی اس میں. چیف جسٹس صاحب موجودہ جو ہے شامل ہیں اور واضح طور پہ لکھا انہوں نے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو موجودہ شکل ہے 63A کی اس میں ایمفیسس جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی سے لے کے پارٹی ہیڈ کو دے دیا گیا ہے. ایک اور 5 رکنی ججمنٹ ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب سزا سنا دی گئی تھی تو ان کے خلاف ذوالفقار بھٹا صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے یہ تبدیل ہونا چاہیے. یہ جو اس میں ترمیم آئی ہے یہ سیلف سرونگ ہے میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ دینے کے لیے. 5 جج صاحبان کے بینچ نے کہا کہ پارٹی میں جو سب سے مضبوط آواز رتبہ اور پارٹی کا جو سب سے مضبوط جو ستون ہے وہ پارٹی ہیڈ ہوتا ہے. انہوں نے کہا وہ لنچ پن ہے. اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ وہ پارٹی کو ڈائریکشنز دیتا ہے ووٹ کیسے ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا. وہ ٹکٹیں دیتا ہے وہ رکنیت سے نکال سکتا ہے وہ 63A کے تحت فارغ کر سکتا ہے. تو اس ساری بحث کے بعد آج جو وکیل تھے حمزہ شہباز صاحب کے انہوں نے عدالت کے روبرو یہ استدعا کی جو رانا صاحب نے کہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ریویو کل کو ایکسیپٹ ہو جاتا ہے جو کہ داخل ہو چکا ہے اور اس کو نمبر لگ چکا ہے تو پھر تو ساری چیزیں ریورس ہو گئی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ آپ اس کو اس کے ساتھ ملا لیں. دوسری بات کہ ڈائریکشن پارٹی ہیڈ کی آنی ہے یا پارلیمانی پارٹی کی آنی ہے چاہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے لیکن فل کورٹ نے 2015 میں کہا کہ یہ پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے. وہ غلطی کی درستگی بھی ہو جائے گی جب فل کورٹ بیٹھے گی اور اسے ایگزامن کرے گی. اور تیسرا اگر ایم پی ایز جن کی اپیلیں پینڈنگ ہے وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ڈائریکشن پارلیمانی پارٹی کی ہونی چاہیے تھی جبکہ ہمارے کیس میں صرف عمران احمد خان صاحب کی ڈائریکشن تھی اور وہ بحال ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی پھر چیزیں ریورس ہوں گی. لہٰذا اسی وجہ سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 7 صدور آج پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ادارے کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہوگا. یہ بڑے اہم قانونی نکات ہیں. آئین کی ایک ایسی تشریح کر دی گئی ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے تو آپ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں. 63A کے ریفرنس میں جو ایک نقطہ دیا گیا ہے کہ ووٹ ڈالا جائے گا گنا نہیں جائے گا اس کو ایک دفعہ پوری عدالت بیٹھ کے ایگزامن کر لے. اگر فیصلہ یہ ہوا کہ ہاں یہ قانون میں ہو سکتا ہے کہ ووٹ ڈلے تو ضرور لیکن گنا نہیں جائے گا تو ہم انشاءاللہ العزیز پوری عدالت یہ فیصلہ دے سارے تسلیم خام کر کے جائیں گے یہاں پہ. یعنی یہ تینوں ججمنٹ جو ہے کنفلکٹنگ ہیں تینوں ججمنٹ جو ہیں وہ کنفلکٹنگ ہیں. نہیں تو اگر فیصلہ ادروائز آیا پھر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے 4 سے 6 دن میں نو کانفیڈنس والا بینچ کنکلوڈ کر لیا تھا تو کیا ہی اچھا ہو کہ اسے 5-6 روز میں فکس کر دیا جائے اور سن لیا اور جائے. اگر فیصلہ ادروائز آیا تو پھر کیا ہوگا اس کا کیا جواب اور اگر پارٹی جی عطا صاحب بات کر اگر پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں ہے تو پھر اس کا افیکٹ یہ بھی ہوگا کہ وہ 25 اراکین جو ڈی سیٹ ہوئے وہ بحال ہوں گے اور اگر وہ بحال ہوتے ہیں تو پھر اس رن آف الیکشن کی نوبت پوری نہیں آئے گی کیونکہ حمزہ شہباز شریف 197 ووٹ ان 25 اراکین کو ملا کے لے چکے ہیں. تو ان آئیدر کیس یہ کیس انفیکچوس ہو جائے گا اگر یہ ہولڈ کیا جاتا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں ہے پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن ہے. اور ایک اور بات یوسف رضا گیلانی صاحب کے 7 ووٹ ریجیکٹ کیے گئے پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے وہ کیس پینڈنگ ہے. اس پہ بھی فیصلہ آنا چاہیے کہ وہ 7 ووٹوں کا کیا فیٹ ہے. اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا پریزائڈنگ آفیسر نے کس رول کے تحت اور کیا چیزیں اس کے سامنے تھیں جس کے تحت اس نے گیلانی صاحب کے الیکشن کو 7 ووٹ مائنس کر کے سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے تھے. جی ہمارا یہ جو ہے یہ متفقہ فیصلہ ہے پورے اتحادی جماعتوں کا
کہ اگر فل بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا تو ہم پھر اس پروسیڈنگز کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے اور حمزہ صاحب جو ہے وہ اس پہ پھر پارٹی نہیں بنیں گے. ڈپٹی اسپیکر صاحب ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ فیصلہ کرتے کیا فیصلہ کرتے. جی نہیں کوئی دھمکی دھونس نہیں یہ کوئی دھمکی اور کوئی دھونس نہیں ہے. دیکھیں یہ جو تینوں چیزیں تارڑ صاحب نے جو ہے وہ کلیئر کی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح سے یہ کمپلیکیشنز آگے چلتی ہیں اور پھر جو ہے وہ فیصلے آتے ہیں تو اس سے کیا عدالت عظمیٰ کی جو ہے وہ توقیر میں اضافہ ہوگا یا اس سے جو ہے وہ کمی ہوگی. اور یہ کمپلیکیشن جو ہیں یہ ڈسکس ہوگی میڈیا میں بھی, سوشل میڈیا میں بھی, اور اس سے جو جس قسم کی صورتحال بنے گی اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں اور ہم پھر اس کا حصہ نہیں بنیں گے. نہیں دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارٹی کا مسئلہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کی پولیٹیکل جو ان کے معاملات ہیں ان سے متعلق ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم نے بھی کبھی چوہدری پرویز الہی کو آفر کی تھی کہ آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں. وہاں پہ دعائے خیر بھی ہوئی تھی. پھر چوہدری پرویز الہی صاحب مٹھائی لے کے زرداری صاحب کے گھر بھی گئے تھے اور اس دعائے خیر میں چوہدری شجاع صاحب بھی موجود تھے. تو یہ ان کا ایک اپنی فیملی کا ڈسپیوٹ ہے, اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. اور بات بھی ہے, صدر مسلم لیگ کاف کی ہدایت پہ ان کے 2 MNAs کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم 2 کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھیں گے. ہم مرکز میں جس جماعت کے ساتھ ہیں اسی جماعت کے ساتھ ہم صوبے میں بھی رہیں گے اور وہ ساروں کے سامنے. اور پھر پنجاب اسمبلی میں آپ نے میڈیا پہ رپورٹس دیکھی ہوگی کہ جو کیو لیگ کے ممبرز تھے وہ جو ہے وہ ابہام میں تھے, وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ کافی دیر تک جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے رہے. اس کے بعد باقاعدہ جو ہے ان کو دھونس سے زبردستی جو ہے ان کا ووٹ کاسٹ ہوا ہے. ساتھ لے کر آئے مونس الہی صاحب آج نوئل کے لے کر انہوں نے ٹاک کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب 10 ووٹ ہمارے ساتھ. یہی تو تشریح کرانا لیکن بات یہ ہے نا کہ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ کلیئر ہو. وہ 25 بھی تو ہمارے ساتھ تھے نا, پھر ان 25 کو تھینک یو جی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور لیگی رہنما عطا تارڑ سپریم کورٹ کے باہر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو اپنے ارکان کو سننا ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر فل بینچ نہیں بنا تو عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے.